السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضلائے مدارس کے سامنے جو نئے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی عالمیت مکمل کر لی ہے یا فضیلت مکمل کر لی ہے، ان کے سامنے بڑا سوال ہوتا ہے اور یہ موقع ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، بڑا صبر آزما ہوتا ہے کہ تعلیم مکمل ہوئی، اب انہیں میدان عمل میں قدم رکھنا ہے اور معاش کے بھی مسائل ہوتے ہیں، معاش کی بھی کوئی صورت پیدا کرنی ہے اور کوئی صورت ڈھونڈنی ہے، اور جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو بھی بروئے کار لانا ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ اس موقع پر فضلائے مدارس سے سب سے پہلے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے جس کی قدر اللہ ہی کے پاس ہے۔ انہیں علم دین کی دولت حاصل ہوئی ہے، انہیں دین کا فہم حاصل ہے، دین کی سمجھ حاصل ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل ہے، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں شاکر رہیں، کبھی ناشکری کا کلمہ آپ اپنی زبان پر نہ لائیں اللہ کے واسطے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہی اس کی قدر کرتے ہیں، اور آپ اس نعمت اور اس دولت کی اہمیت سے واقف ہیں۔ لہٰذا پہلا کام آپ یہ کریں کہ اللہ کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام طرح کے علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو علم دین سے بھی آراستہ کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، اب آپ مزید کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل پڑھیں، اپنی تعلیم جاری رکھیں، لیکن گھر نہ بیٹھ جائیں، گھر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے آپ کو مشغول کریں، کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جائیں، کسی نہ کسی کام میں لگ جائیں، مدرسہ جوائن کر لیں، مکتب جوائن کر لیں، یا مسجد میں اپنی خدمات آپ انجام دیں، کہیں کے مؤذن، کہیں کے امام، سب چلے گا۔ اگر گھر کا کوئی کاروبار ہے، گھر میں کوئی بزنس ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس میں اپنا وقت لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو آپ نے علم دین حاصل کیا ہے یہ محض اس لیے نہیں حاصل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے معاش کی کوئی صورت پیدا کریں گے، یہ تو اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ آپ کو دین کی سمجھ پیدا ہو جائے آپ کے اندر، اور آپ اس کے ذریعے سے خود بھی دین پر عمل کر سکیں اور لوگوں کو بھی دین کی باتیں پہنچا سکیں، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچا سکیں۔ گھر نہ بیٹھیں، بیکار نہ بیٹھیں، بیکاری اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پہلی فرصت میں مشغول کریں۔ تیسری چیز یہ بہت اہم ہے کہ جہاں رہیں آپ اپنی پہچان باقی رکھیں، اور جہاں رہیں اپنے علم سے، اپنی ذات سے، اپنے اخلاق سے، اپنی دینی سمجھ سے، دینی سوجھ بوجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، دین اسلام کی صحیح تشریح پیش کریں۔ آج کا یہ زمانہ بے چینی کا زمانہ ہے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں بڑی بے چینی کا عالم ہے، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے بڑی بے چینیاں ہیں۔ ایسے میں آپ اسلام کی صحیح ترجمانی کریں، اسلام کی اور مذہب اسلام کی صحیح تعبیر اور تشریح کریں، لوگوں کو اعتماد دلائیں، لوگوں کا ایمان مضبوط کریں، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ فضلائے مدارس بڑے قیمتی ہیں اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ جہاں رہیں، جس میدان میں بھی رہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ وہ ذمہ داریاں جو آپ کو آپ کے کاندھے پر ڈال دی گئی ہیں، اس وجہ سے، اس بنا پر علوم نبوت کے آپ حامل و وارث ہیں، آپ اسے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں، فارغ نہ بیٹھیں، مشغول ہو جائیں، اور ہمیشہ اپنی زبان پر کلمہ شکر رکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی عطا فرمایا ہے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔